کیا تھے؟ دعویٰ کیا تھا؟ قلوبنا غلف، ہمارا دل جو ہے وہ علم سے لبریز ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی علم نہیں، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے۔ ان کی علم کی مثال کتے کی طرح ہو سکتی ہے، گدھے کی طرح تو ہو سکتی ہے، لیکن ان کو عالم کہنا یہ علم کی توہین ہے، ان کو عالم نہ کہو۔ اللہ اکبر۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج کل ہمارے دور کے اندر بھی علماء کچھ اسی طرح بے عمل ہیں۔ جب علماء پہ عمل ہوں گے، اور علماء نے اس جگہ پہ لکھا ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ کی تفسیر کے اندر بعض علماء نے یہ لکھا ہے، مفسرین نے کہا ہے جس وقت علماء اگر اس امت کے علماء میں بد عمل ہوں گے، بد عقیدہ ہوں گے، تو پھر وہ اس وعید کے نیچے وہ بھی داخل ہوں گے، اس وعید کے نیچے وہ بھی داخل۔ آج ہم جو شکوہ کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اپنی حالت پہ نہیں دیکھا، ہم نے اپنی حالت پہ کبھی غور نہیں کیا۔ آج کے علماء کا کردار تو آپ دیکھیں، بد عمل، ممبر کے اوپر بیٹھ کے لمبے لمبے واز کریں گے، لمبی لمبی تقریریں جائیں گے، جب اپنی عمل کی باری آتی ہے کوئی بھی صفر ہے۔ یہی باتیں تو یہود کے اندر پائی جاتی تھی، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، دوسروں کو تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود نیکی کرنا تم بھول ہی گئے ہو۔ وانتم تتلون الکتاب، کتاب کو بھی پڑھتے ہو۔ یہود یہ کام کریں تو وہ علماء سو اور امت محمدیہ کے علماء اگر نماز کے وقت نماز نہ پڑھیں، ہوں عالم روزہ نہ رکھیں، ہو عالم زکوٰۃ نہ دیں، ہو عالم صدقہ خیرات نہ کریں، ہو عالم اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں کو پامال کریں، کوئی نیکی کا کام نہ کریں، ممبر کے اوپر بیٹھ کے لمبے چوڑے واز کریں، تو پھر اس کے اندر اور گدھے کے اندر بھی کوئی فرق نہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے پناہ مانگی۔ اللہ کے نبی نے اپنے لیے کیا دعا مانگی؟ اللہم انا اسالک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم کے بارے میں سوال کرتا ہوں جو نفع والا ہو، جو نفع والا ہو۔ نفع والا علم کون سا ہوتا ہے؟ علم بھی ہو اور اس کے اوپر اس عالم کا عمل بھی ہو۔ میں تجھ سے ایسے علم کے بارے میں سوال کرتا ہوں جو نفع والا ہو، میں تجھ سے ایسا عمل مانگتا ہوں جو تیری بارگاہ کے اندر قبول ہو، مقبول ہو، مردود نہ ہو۔ میں تجھ سے ایسے رزق کا سوال کرتا ہوں جو پاکیزہ ہو، صاف ہو، ستھرا ہو۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں سے پناہ مانگی۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا یشبع ومن دعوت لا یستجاب له۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے ایسے علم کے بارے میں لا ينفع جو نفع والا نہ ہو، لا ينفع جو غیر مفید ہو، لا ينفع علم تو ہو لیکن اس کے اوپر عمل نہ ہو، غیر مفید علم سے میں اللہ تیری پناہ کے اندر آتا ہوں۔ وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ اور ایسے دل سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جس دل کے اندر تیرا ڈر اور خوف نہ ہو۔ وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ اور ایسے نفس سے بھی جو دنیا کی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہو اور کبھی سیر ہی نہ ہوتا ہو، کبھی رجدہ ہی نہ ہوئے، دنیا کی بھوک، درم دینار دولت مال بس اسی طرف جناب بھاگ رہا ہے جی، پیٹ ہے کہ بھرتا ہی نہیں ہے۔ انسان کی فطرت ہے نا، اس کے پاس جیسے حدیث میں آتا ہے سونے کی ایک وادی بھی آ جائے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے میرے پاس دوسری وادی آ جائے، کبھی سیر نہیں ہوتا۔ دولت اور علم یہ 2 چیزیں ایسی ہوتی ہیں، عالم علم سے سیر نہیں ہوتا اور دنیا دار جو ہوتا ہے وہ دولت سے کبھی سیر نہیں ہوتا۔
وَمِن نَفْسٍ لَا يَشْبَعُ وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهُ بُلَاهَا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس دعا سے جو تیری بارگاہ کے اندر قبول نہ کی جاتی ہو، مقبول نہ ہو، مردود ہی مردود ہو، اس دعا سے بھی تیری پناہ کے اندر آتا ہوں۔ تو اللہ کے پیغمبر تو اپنے لیے علم نافع اور علم مفید جو ہے نا مانگا کرتے تھے، اس لیے اپنے لیے دعا مانگا کریں، میں بھی، آپ بھی، علماء بھی، حواس بھی، عوام بھی، بڑا بھی، چھوٹا بھی، اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما۔ علم نافع وہ جو علم بھی ہو اور اس کے اوپر عمل بھی ہو۔ اور میرے بھائیوں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، علم سے نہیں بنتی۔ علم کی قدر و منزلت اپنی جگہ پہ ہے، اس کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن زندگی جو بنے گی وہ تو عمل سے بنے گی۔ علم، عمل کے لیے علم ضروری ہے، اگر علم نہیں ہوگا تو عمل کیسے ہوگا؟ عمل کے لیے علم ضروری ہے، لیکن جس بندے کے پاس جتنا علم ہے کم سے کم اتنا عمل تو کرے نا۔ یہود کے علماء کا عمل نہیں تھا، علم تھا۔ شیطان کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا۔ آج اگر ہمارے پاس بھی علم ہے، عمل نہیں ہے، تو توجہ کرو کہیں ہم بھی اس صف میں تو نہیں کھڑے۔ عالم کی مثال، توجہ